جب ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ظلم نہ کرو تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مانتے نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی نہ ان پہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان میں کتنی بڑی آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے ولیوں پر قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ ان کے اوپر کوئی پریشانی ہوگی۔ ان ولیوں کو ولیوں کے مقام پر رہنے دو، رب کا مقام تو نہ دو۔ ان ولیوں کو ولیوں کے مقام پہ رہنے دو۔ ان پہ تکلیف نہیں ہوگی درست ہے، لیکن ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، ان کی قبروں کو پکی بنانا، ان کی قبروں میں مجاور بچھانا، یہ کون سا دین ہے؟ یہی کام اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے اور یہی کام آج کلمہ پڑھ کے ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دو بنیادی فرق ہیں۔ بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجیے۔ دو بنیادی فرق ہے جو ہمیں بتاتے ہیں اس دور کا جو مشرک ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، کفار مکہ، کفار طائف، اس دور کا جو مشرک اور آج کے دور کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں دو بنیادی فرق۔ پہلا فرق کیا ہے؟ وہ مشرک فراخی میں، آسائشی میں، آرام میں، امن اور سکون میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارا کرتے تھے۔ کب؟ جب اپنے گھروں میں ہوتے، پھر لات منات بابا بابا کرتے، اور جب ان کو اللہ پکڑ لیتا، مصیبت میں گرفتار کر لیتا، کوئی تکلیف ان کے اوپر آ جاتی تو پھر وہ اپنے بابوں کو بھول جاتے۔ قرآن حکیم ان کا یہ حال بیان فرماتا ہے۔ توجہ کیجئے، سورۃ بنی اسرائیل 67 آیت نمبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، سمندر کے اندر تم سواری کر رہے ہو، تم سمندر کے اندر جا رہے ہو، اللہ کی طرف سے پریشانی آئی، اللہ نے تمہیں مصیبت میں پکڑ لیا، تو پھر ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، جو تمہارے بابا، تمہارے پیر و فقیر جن کو تم پکارتے، جن کے سے تم مدد مانگتے، واللہ وہ غائب ہو جاتے، وہ گم ہو جاتے، وہ تمہیں یاد نہ رہتے، الا ایاہ، تمہیں صرف اللہ یاد رہتا۔ فلما نجاکم الی البر، جب تمہاری کشتی خشکی پہ اتر آتی، جب تمہاری کشتی پار لگ جاتی، پھر اعرضتم، پھر تم مالک سے منہ موڑ لیتے۔ صحیح مسلم کے اندر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قصہ آتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یمن کی طرف بھاگ رہے تھے، ہماری کشتی بھنور میں آ گئی۔ یاد کرنا، یہ کشتی کلمہ گو کی نہیں ہے، یہ کشتی ختنہ ہوئے ہوئے مسلمان کی نہیں ہے، یہ کشتی کفار مکہ مشرکین مکہ کی کشتی ہے۔ بھنور میں پھنس گئی۔ اللہ کے نبی، ہم نے لات منات عزا یعوق نصر ساروں کی بڑی دہائیاں دی، ہماری کسی نے نہ سنی۔ ہمارے جو ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بابے جو تھے نا کہ راستے میں جہاں ضرورت پڑے گی استعمال کر لیں گے، ہم نے ساروں کو سمندر کے اندر پھینکا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، یا رب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اب ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا، تو ہی ہمیں پار لگا سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے اللہ کو پکارنے کی دیر تھی، ہماری پھنسی ہوئی کشتی بھنور سے پار آنے لگی، ہماری کشتی بھنور سے پار آنے لگی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب ان کی کشتی پھنس جاتی، بھنور کے اندر پھنس جاتی، سمندر میں یہ پھنس جاتے، تو فوراً پھر اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ ان کو پار لگا دیتا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے۔ اس دور کے مشرک اور آج کے دور کے مشرک میں کیا فرق ہے؟ وہ مصیبت کے اندر، تکلیف اور پریشانی کے اندر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اپنے سارے بابوں کو بھول جاتے تھے۔ لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا مشرک، وہ مصیبت اور تکلیف کے اندر بھی اللہ عز و جل کو نہیں پکارتا، بلکہ مصیبت کے اندر بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب کی 97 اس کا پیج ہے، ذرا آپ بھی توجہ کیجئے کہ وہ پھنس کر تو اللہ کو پکار لیتے تھے نا، دریا میں تو اللہ کو پکار لیتے تھے، اور جب پار لگ جاتے تھے تب کہتے تھے فلاں بابے نے پار لگایا۔ لیکن آج کا یہ کلمہ گو، اس کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، جنید بغدادی
دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے دجلہ دریا پر پانی کے اوپر مثل سڑک چلنے لگے، مثل زمین چلنے لگے. پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی پار جانا ہے، کوئی کشتی تو موجود نہیں، اب آپ جا رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ. تو پیر جنید صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. مرید سے کہا تو کہہ یا جنید یا جنید یا جنید. اس نے کہا یا جنید یا جنید یا جنید. دریا نے راستہ دے دیا، چلنے لگے. اب سنیے ذرا اہل شرک کی کارستانیاں. کہتے ہیں جب یہ مرید بیچ دریا کے پہنچا تو شیطان، واللہ لفظ ہے، شیطان لعین نے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جنید جنید کو، میں بھی یا اللہ ہی کہنا چاہیے مجھے بھی، میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. اس نے یا جنید کی تسبیح چھوڑ کر کہا یا اللہ، غرق ہو گیا. یا اللہ کا کفار مکہ پار لگ گئے اور یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک یا اللہ کہتے ہی غوطہ کھایا. کہا بابا جی میں تو گیا. کہا تجھے کس نے کہا تھا یا اللہ کہنے کو؟ کہ یا جنید. اس نے کہا یا جنید. پانی نے پھر باہر نکالا. احمد رضا خان صاحب بریلوی، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے جہلم سے، بک کارنر، مین بازار جہلم، صفحہ نمبر اس کا 97 ہے. وہ مصیبت میں آ کر، وہ پریشانی میں آ کر اللہ کو پکار لیتے تھے. ہمارے کلمہ پڑھنے والے بزرگ، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مریدین اور پیر یہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، یہ تکلیف میں پھنسے ہوئے ہو، اس مصیبت اور تکلیف کے اندر بھی اللہ کی بجائے پیر کہتا ہے تو مجھے پکار، میرا نام لے. اللہ کا نام لے گا تو ڈوب جائے گا. یہ دیکھیے امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، مکتبہ اسلامیہ بلال گنج لاہور سے شائع ہوئی. صفحہ نمبر اس کا 124 ہے. یہاں پر وہ اپنے پیر امداد اللہ مکی صاحب کا قصہ بیان کرتے ہیں. محبوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا جہاز تباہی میں تھا، میں مراقب ہو کر آپ سے ملتجی ہوا. ہمارا جہاز موجوں میں غرق ہو رہا. ابو جہل کے بیٹے کا جہاز جب غرق ہونے پر آیا تو ابو جہل کے بیٹے نے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب نے پار لگا دیا. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں جب ہمارا جہاز غرق ہونے پر آیا تو میں مراقب ہو کر آپ کی طرف توجہ کی اور آپ سے میں نے التجا کی. آپ نے مجھے فوراً تسکین دے دی اور ہمارے جہاز کو تباہی سے باہر نکال دیا. وہ کفار مکہ، وہ پھنس کر تو اللہ کو پکار لیتے تھے، لیکن ہم کلمہ پڑھ کر جب ہم پھنس جاتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں حق باؤ تک باؤ، یار یاریا پار نہیں. اور کہتے ہمیں بزرگوں کے بڑے گستاخ ہیں، پیروں کو نہیں مانتے. اور خود انہوں نے خود کشتی میں چڑھ کے 20 بندے بیٹھے اور پیر صاحب پیچھے سے تکا لگا رہے ہیں. گستاخ ہم ہیں یا تم نے پیروں کو مزدور بنا لیا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شمائم امدادیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے. 43 صفحے کے اوپر پھر یہی قصہ بیان فرماتے ہیں. ایک دن حضرت غوث الاعظم، اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑا مددگار. اب بتائیے سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. لیکن امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں عبد القادر جیلانی کو سب سے بڑا مددگار، جو اللہ کی صفت ہے وہ پیر کو دے رہے ہیں. اور کہتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نگاہ بصیرت سے ملاحظہ کر لیا قریب ایک جہاز غرق ہونے لگا ہے. آپ نے ہمت کی، توجہ کی، باطنی توجہ کی، نظر ڈالی، رحمت کی اور اس غرق ہوتے ہوئے جہاز کو